اور جو بات سنی جائے اللہ کے تاثر اور اس کے دھیان کے بغیر وہ اندر غفلت پیدا کرتی ہے۔ میرے الفاظ کی طرف پوری طرح آپ جب بڑی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کے سامنے آئے گا حدیبیہ کا میدان۔ حدیبیہ کا میدان کیا تھا؟ تفصیل کے لیے لمبا وقت نہیں۔ صحابہ کی طبیعتوں کو دبایا گیا تھا۔ طبیعت کو کیا دبایا؟ کہ سب احرام باندھ کے گئے تھے عمرے کے ارادے سے، اور مشرکین نے پہلی شرط لگائی اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال آپ عمرہ کریں گے۔ طبیعت کو دبا دیا۔ سہیل بن عمرو صلح کی شرط لکھنے بیٹھے تو حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹاؤ، ہم نہیں جانتے، آپ بسم اللہ العظیم لکھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی سے مٹاؤ اور بسم اللہ العظیم لکھ دو، اور طبیعت کو دبایا۔ جب خط لکھا جا رہا تھا تو یہ خط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو سہیل بن عمرو نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم مت لکھو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سہیل، اللہ نے تو مجھے اللہ کا رسول بنایا، اگرچہ تم انکار کرو، لیکن علی کو مٹاؤ۔ حضرت علی نے کہا میں رسول اللہ مٹا نہیں سکتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹا دیا۔ سنو، کچھ سنانا ہے مجھے آپ کو۔ چوتھی بات علماء نے لکھی ہے کہ شرط یہ لکھی کہ آپ میں سے کوئی ہمارے پاس آئے ہم اس کو ریٹرن نہیں کریں گے، اور ہماری طرف سے کوئی آپ کے پاس آئے اگرچہ مسلمان بن کر آئے آپ ریٹرن کریں گے۔ حضرت عمر بھڑک گئے، یہ کون سی شرط ہے؟ اور ابن عباس سے فرمایا اگر اللہ کے رسول امیر نہ ہوتے تو یہ صلح میں کسی کی نہیں مانتا، لیکن اللہ کے رسول ہی امیر تھے، اس وجہ سے میں نے۔ اب مجھے سنانا ہے کمال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے فرمایا اپنا جانو احرام کھولو، اپنے بال نکالو اور اپنے جانور کو ذبح کر دو۔ کتنی مرتبہ فرمایا؟ بخاری کی روایت ہے کہ 3 مرتبہ فرمایا جانور ذبح کرو، اپنا سر نکالو، بال نکالو اور احرام کھول دو۔ دوسری مرتبہ فرمایا، تب بھی صحابہ کھڑے۔ تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا تب بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا، تب بھی کوئی کھڑا نہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے حجرے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی، سفر میں آنکھوں میں آنسو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اے ام سلمہ میرے ساتھی میری بات نہیں مان رہے، میں نے 3 مرتبہ حکم دیا تب بھی انہوں نے مانا۔ اللہ جزائے خیر دے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو۔ علماء نے فرمایا ام سلمہ نے جو رائے دی ہے یہ رائے فتح عظیم اور فتح مبین کا ذریعہ ہے۔ آپ جب آگے جائیں گے نا تو مکہ کی فتح کو قرآن نے کیا کہا؟ انا فتحنا لک فتحا، اور فتح عظیم بھی کہا۔ کیوں کہا؟ کہ سارے عرب کے قبائل انتظار میں تھے، کیا فیصلہ ہوتا ہے مکہ کا، پھر بعد میں ہم لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن فتح مبین اور فتح عظیم کا ذریعہ ام سلمہ کی رائے تھی۔ کیا رائے تھی ام سلمہ نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کو غم ہے، وہ عمرے کے ارادے سے آئے تھے، یہ آپ کا نافرمانی نہیں کر رہے، آپ جو چیز ان سے کروانا چاہتے ہیں عملی طور پر ان کو کر کے دکھلاؤ، دیکھو یہ کرتے کہ نہیں کرتے ہیں۔ یعنی کیا کرو؟ اللہ کے رسول نے سوال کیا، فرمایا اپنے نائی کو بلاؤ، اپنے بال نکالو، اپنا جانور ذبح کرو اور احرام کھول دو۔ اللہ کے رسول نے اپنے نائی کو بلایا، بال نکالے، جانور ذبح کر دے، احرام کھول دیا۔ صحابہ نے فوراً ویسے ہی 3 کام کر دیے جو اللہ کے رسول نے کیے تھے۔
لیکن علماء نے فرمایا اتنا کمال ام سلمہ میں جو پیدا ہوا اس کا ایک ذریعہ ان کی طلب تھی. آج اللہ معاف کرے مدرسے میں ہم جاتے ہیں اور شیطان سب سے پہلے ہمارے اندر سے طلب ختم کر دیتا ہے. اگلا جملہ آگے بھی آپ کو بتاؤں گا, ساری دونوں رسالے سمجھنا ہے. ابن عباس کو جب قبر میں رکھا گیا, ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جب قبر میں رکھا گیا تو قرآن کی ایک آیت کی آواز آ رہی تھی. مولانا عزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی. کون کہنے والا نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن قبر کے پاس زور زور سے آواز آ رہی تھی. ایک روایت میں کہ جیسے قبر میں رکھا ایک سفید پرندہ ان کے سینے سے اڑ کر چلا گیا. مولانا یوسف صاحب نے کہا جو سفید پرندہ اڑ کر چلا گیا وہ ان کا علم تھا جو سینے سے نکل کر چلا گیا. سناؤں گا آپ کو, اس کی وجہ بتاؤں گا. کتنے باکمال تھے, اللہ معاف کرے آج ہم سب اس سے خالی ہو گئے. یہ موبائل نے ہے نا ہم کو اصل سے ہٹایا ہے اور نقل پہ لایا ہے. مولانا یوسف صاحب کی بات سنا تھا آپ کو. ابن عباس کی ایک آنکھ کی بینائی جا رہی تھی اور چلی گئی. اطباء نے چھوٹا سا مشورہ دیا کہ 24 گھنٹے آپ لیٹ کر رہو, ہم آپ کا علاج کرتے ہیں, آپ کی بینائی واپس آ جائیں گی, لیکن 5 نمازیں آپ کو پڑھنی نہیں ملیں گی, آپ لیٹ کر رہیں گے. کیا رائے دیں گے آج کے علماء اپنے کو؟ کیا رائے دیں گے؟ آنکھ کو بچانا فرض ہے, نمازیں کب پڑھیں گے؟ اللہ اکبر. ابن عباس کا پہلا جملہ, پوری زندگی نابینا رہ سکتا ہوں لیکن ایک نماز بھی ایسی نہیں پڑھ سکتا ہوں. اور مشورہ دینے والے دو احباب, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا, امت کی سب سے بڑی محدثہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا اور امت کے محی السنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, دونوں کا خط آیا, فرمایا ایسی نماز نہ پڑھنا. دیکھو آج کے دور میں تو اجازت ہے, علماء اجازت دیں گے, کیا رہ جائے. ابن عباس کی آنکھ چلی گئی اور یہ آنکھ سے مستقل آنسو بہ رہے, اس آنکھ سے مستقل. تو ابن عباس سے پوچھا یہ آنکھ آپ کی مستقل رو رہی ہے؟ فرمایا یہ اپنے بہن کی جدائیگی پر رو رہی ہے کہ میرے بھائی نے صبر کر کے جنت پہنچ گئی, میں ابھی جنت سے باقی ہوں, میں ابھی جنت سے. اور روتے 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 وہ بھی آنکھ چلی گئی. اس پر اس آنکھ کے آنسو بہنا کیا ہو گئے؟ اس آنکھ کے آنسو بہنا بنا ہو گئے. اللہ اکبر. طلب کتنی تھی. علم کے بارے میں تو آپ کو کہہ دیا ہم نے, قرآن نے یہ کہہ دیا اور سینے سے علم اڑ کر چلا گیا. ایک بات استاد سے پوچھنا تھی حضرت عمر سے, ایک بات, کہ 1 سال گزرا, کب موقع ملے میں پوچھوں, کب موقع ملے. تو کہ ہم لوگ عمرے کے سفر میں, ابن کثیر نے لکھا, یا حج کے سفر میں تھے اور میں سیدنا عمر کو وضو کرا رہا تھا. کہ میں نے کہا اب موقع اچھا ہے, میں نے کہا یا امیر المومنین ان تتوبہ سے کون مراد ہے؟ ان تتوبہ سے کون مراد ہے؟